اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فانی دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن ہر کسی کو یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کا سفر طے کرنا ہے۔ مگر پھر بھی غافل لوگ اس فانی دنیا کے چند روز عیش و عشرت کی وجہ سے مسرور، موت کی سختیوں سے غافل اور دنیا کی لذتوں میں بدمست ہیں۔ اہل و عیال کی چند روز اور دوستوں کی وقتی محبت میں اندھیری قبر کی تنہائیوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ مگر اچانک موت کا فرشتہ آئے گا اور ان کی ساری امیدیں خاک میں مل کر رہ جائے گی۔ کامیاب شخص وہی ہے جو موت سے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، گناہوں سے نفرت کرنے لگے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اطاعت الہی میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کی زندگی کا دھوکہ، افسوس ہے اس شخص پر جو چند روزہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑھ کر موت کی سختیوں، قبر کی تاریکیوں اور حساب و کتاب کو بھول جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے دھوکے سے بچنے کے لیے لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دو، اور مال کی محبت میں اپنے حال انجام کی پرواہ نہ کرو، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحتوں سے غافل رہو۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جو ایسا کرے، یعنی اس فانی دنیا کے پیچھے آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کرے، وہی گھاٹے میں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کے محاسبہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ محاسبہ نفس اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے قدموں پر جابک مارتے اور اپنے نفس سے کہتے، تو نے آج کیا عمل کیا؟ ذرا غور کیجیے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حیات ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی، وہ اپنے نفس کا کس طرح محاسبہ فرما رہے ہیں، اور ہم ہتاکار سیاکار انسانوں کا کیا حال ہے، رات و دن غفلت میں گزار رہے ہیں، پھر بھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف سچا اور کامل مومن وہی ہے جو اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کامتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ محبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کے عذاب اور وعید کو یاد کیا اور اپنے قصور کو یاد کر کے خوف الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور خوف الہی کی وجہ سے وہ نافرمانی اور گناہوں سے کنارہ کش ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں جوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں اللہ کے خوف سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ کو روئے گی، مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی، جو آنکھ راہ خدا میں بیدار ہوئی، اور جو
جس آنکھ سے خدا خوف الہی کی وجہ سے مکی کے سر کے برابر آنسو نکلا وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔ جن بندوں کے اندر خشیت الہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ان سے راضی اور اس سے اللہ تعالیٰ سے یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے، اور ارشاد فرماتا ہے ان قریب نصیحت مانے گا وہ جو ڈرتا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان افضل جہاد جہاد النفس ہے، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے نفس شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے چند وجوہوں سے اکبر اور عظیم کہا۔ ایک تو یہ کہ نفس کے ساتھ جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ کفار کے ساتھ جہاد میں حاضی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن کے مقابلے چھپ کر وار کرنے والے دشمن سے لڑائی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں بالکل نہیں ہوتی، اور شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی خامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ دنیا چند روز آئے، اس کی رنگینیوں میں مست ہو کر اپنی آخرت برباد مت کرو۔ ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو، اس کو نیکیوں پر ابارتے رہو اور برائیوں سے اس کو روکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ خواہشات سے باز رہنے والوں کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ موت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، لذتوں کو مٹانے والی، یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس فرمان میں موت کا کثرت سے ذکر کرنے کو کہا گیا تاکہ انسان موت کو یاد کر کے دنیا کی فانی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمان بردار بندہ بن جائے۔ ہوشیار کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں 10واں شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا۔ ایک انصاری جوان نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ باعزت اور ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور اس کے لیے زبردست تیاری کرتا ہے اور وہ ہوشیار ہے، اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، موت کو یاد کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو کم ہنسو اور زیادہ رو۔ موت کی سختی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ بعض کافروں نے آپ سے کہا، آپ تو فوراً مرے ہوئے کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، کیا پتہ وہ نہ بھی مرا ہو، کسی پہلے زمانے کے مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ کس مردہ کو زندہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر تشریف لائے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے سام، یہ سفیدی کیسی ہے؟ یہ آپ کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، جب میں نے آپ کی آواز سنی تو میں سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی۔ قیامت کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں انتقال کیے ہوئے کتنے برس ہو گئے؟ وہ بولے
کہ پورے 4000 برس اور اب تک موت کی تلخی اور نزع کے وقت کی تکلیف اور بے چینی باقی ہے۔ ذرا غور کرو کہ نزع کے وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 4000 سال کا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی نزع کے وقت کی تکلیف اور بے چینی نہ گئی۔ فرمان نبوی ہے، اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے تو ان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا۔ یعنی موت کا جتنا علم انسان کو ہے، اگر اتنا علم جانوروں کو ہوتا تو وہ سب موت کے خوف سے سوکھ جاتے اور کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا۔ قبر کے حالات: اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر، پیارے وہ ساتھ آنے والی ہیں۔ انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی جس منزل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ قبر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موت دیکھ لیا۔ فرمان نبوی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکہ میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تم مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا گزرا کرتا تھا تو مجھے کون سا غرور گیرے ہوتا تھا؟ اگر میت نیک ہوتی تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ قبر کہتی ہے، جب تم میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ کے قرب رحمت میں جائے گی۔ محمد بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کی قریبی مردے کہتے ہیں، اے اپنے بھائیوں اور ہمسایوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تو نے ہمارے جانے سے کوئی نصیحت حاصل نہ کی اور تیرے سامنے ہمارا مر کر قبروں میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہ تھی؟ تو نے ہماری موت سے ہماری اعمال ختم ہوتے دیکھے، لیکن تو زندہ رہا اور تجھے عمل کرنے کی مہلت دی گئی، مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا اور نیک اعمال نہ کیے، اور اس سے زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے، اے ظاہری دنیا پر اترانے والے، تو نے اپنے ان رشتہ داروں سے عبرت کیوں نہ حاصل کی جو دنیاوی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے، مگر وہ تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے۔ ان کی موت انہیں قبروں میں لے آئی اور تو نے انہیں کندھوں پر سوار ہو کر اس منزل کی طرف آتے دیکھا کہ جس سے کوئی راہ فرار نہیں دی۔ مسلمانوں، نامعلوم کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمیں اس فانی دنیا کو الوداع کہنا پڑے۔ ابھی جو مہلت ہے، اس مہلت کو غنیمت جانو، نیک اعمال کرو اور برائیوں سے بچو اور بچاؤ۔ قبر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوں سے ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو کسی نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کے پاس کیوں روتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یقین رکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوگی، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر سے بڑھ کر خوفناک منظر کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ذرا سوچو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا ہر لمحہ ذکر الہی میں گزرا کرتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ عذاب قبر کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آنسوں سے داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور ایک ہم ہے کہ نیکیاں تو درکنار برائیوں سے باز نہیں آتے، کاش کہ ہم غور کریں، غفلت کی نیند سے بیدار ہوں،
برائیوں سے باز آئیں اور دوسروں کو باز رکھیں اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں کرنا رہو گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائے گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ جیسے کو تیسا بدلا۔ بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا۔ جہنم ایک تاریک اور تکلیف دہ گھر ہے۔ جتنی بھی آفتیں، مصیبتیں اور تکلیفیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس میں ہیں۔ انسان جس قدر بھی دوزخ کی آفتوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرنے اور اس سے بچنے اور بچانے کا حکم دیا۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں، جہنم کی ہولناکیوں پر غور کرو اور اس سے پناہ مانگو اور بچو ان کاموں سے جن کا بدلہ جہنم ہے۔ اگر تمہیں آگ کے جلانے پر کوئی شک ہے تو ذرا اپنی انگلی اس دنیاوی آگ میں ڈال کر دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، جبکہ اس دنیاوی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں۔ لیکن سوچو تو، جب یہ دنیا کی آگ کا ایک کوئلہ اگر تمہارے جسم پر آگ لگ جائے تو تم چیخنے چلانے لگو، اور یہ آگ دنیا کے سخت ترین عذاب میں شمار کی جاتی ہے، تو اس جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا جس سے یہ دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کے عذاب، جہنمیوں کو جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان عذابوں پر غور کرو اور عبرت حاصل کرو اور بچوں اور ان کاموں سے جن کاموں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کو کس سر یاد کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی سخت اور اس کی گہرائی بے حد اور اس میں لوہے کی ہتھوڑے ہیں۔ جہنم میں بہت بڑے بڑے سانپ اور بختی اونٹ کے برابر بچھو ہوں گے جو اگر ایک بار کاٹ لے تو اس سے درد، جلن اور بے چینی 1000 سال تک رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین، اور اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔